بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 84 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم علوم معانی، بیان، بدیع وغیرہ کا جاننا بھی مفسر کے لیے ضروری ہے، اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، گزشتہ سبق میں ہم نے علم اول عربی زبان اور اس کے متعلقات کا جو ہے وہ بیان پڑھا تھا۔ آج کے سبق میں مصنف نے جو دوسرا علم جو ہے وہ ضروری ہے جس کا جاننا مفسر کے لیے، اس کا بیان کیا ہے، یعنی علوم بلاغت جو ہیں، علوم معانی اور اسی طرح علوم بیان اور اسی طرح بدیع، ان علوم کا جاننا جو کہ علوم بلاغت ہیں، یہ بھی مفسر کے لیے ضروری ہے۔ تو ان علوم کا جاننا مفسر کے لیے ضروری کیوں ہے؟ جو تفسیر کا ارادہ کرنے والا ہو، کیونکہ اعجاز کے مقتضا کی رعایت مفسر کے لیے ضروری ہے، اور اس رعایت کا ادراک جو ہے ان علوم کے جاننے پر ہی موقوف ہے، یعنی جس مفسر کو ان علوم کی پہچان ہوگی، علوم معانی، بیان اور بدیع کی، تو وہ قرآن کے اعجاز کا جو تقاضا ہے اس کی رعایت کر سکے گا۔ اس کی رعایت کا تقاضے کے لیے جو ضروری ہے وہ ان علوم کا جاننا ضروری ہے، تاکہ پتہ چلے کہ قرآن کریم کے اعجاز کا کیا تقاضا ہے۔ اس کی مثالوں میں مصنف نے جو سب سے پہلی مثال ذکر کی ہے وہ ہے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں میں وہی گوسالہ کی محبت پیوست ہو گئی تھی، بچھڑے کی محبت پیوست ہو گئی تھی۔ تو یہاں جو مضاف ہے وہ محذوف ہے، اصل میں تھا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ کی بجائے حُبَّ الْعِجْلَ، یعنی اس کی گوسالے کی محبت جو ہے، حُبَّ جہاں پر مضاف جو ہے وہ محذوف ہے۔ اب قرآن کے اعجاز کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پر بچڑا تو پیوست ہو نہیں سکتا دل میں، مطلب یہ ہے کہ بچڑے کی اس کی جو ہے وہ محبت پیوست ہو گئی تھی، تو اس لیے جو ہے علوم بلاغت کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اور اسی طرح دوسری مثال ہے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ أَيْ أَهْلُ الْقَرْيَةِ، یہاں پر بھی اہل قریہ مراد ہیں۔ بستی سے کوئی کیسے پوچھ سکتا ہے؟ بستی والوں سے یا بستی میں رہنے والوں سے سوال ہوگا، تو اس لیے یہاں پر اہل القریہ محذوف ہے، اور یہ بھی علوم بلاغت سے ہی پتہ چل سکتا ہے۔ تیسری اس کی مثال ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اب یہاں پر جو میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا ہے، تمہارے اوڑھنے بچھوڑنے ہیں وہ، اور تم ان کے اوڑھنے بچھونے ہو۔ اب یہ یہاں پر حقیقت پر محمول نہیں ہے، اس سے حقیقت مراد نہیں کہ حقیقی لباس ہیں عورت اور مرد ایک دوسرے کے، میاں بیوی ایک دوسرے کے، بلکہ یہاں استعارہ ہے، جیسے لباس انسان کے سطر کو ڈھانپتا ہے اور اس کی وجہ سے حسن و جمال میں اضافہ ہوتا ہے، میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے لباس کی طرح ہیں کہ حسن و جمال سے جو ہے وہ جو ایسے لباس کی طرح ہیں جو حسن و جمال سے نوازتا ہے اور اس کی تکمیل کرتا ہے۔ اب یہ یہاں پر استعارہ ہے، اور شاندار اور بہترین کلام کی یہ ایک قسم ہے، جب کوئی اس آیت کے معنی کو اس کے ظاہر پر محمول کرے گا تو معنی فاسد ہو جائے گا۔ جیسا کہ آیت کو ظاہر پر محمول کرنے سے معنی کے فاسد ہونے کی مثال جو ہے مصنف نے ذکر کی ہے۔ ایک مثال تو فرانسیسیوں نے جب قرآن کریم کا ترجمہ کیا تو اس لباس کا معنی انہوں نے پینٹ پتلون سے کیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کے اندر، کیونکہ لباس کو انگلش میں پینٹ پتلون کہا جاتا ہے، تو ان کی سمجھ نے غلطی کھائی اور قرآن کی جو عمدہ تعبیر تھی اس کا ادراک وہ نہیں کر سکے، اس وجہ سے انہوں نے یہاں پر یہ معنی کیا کہ وہ تمہاری پینٹ پتلون ہے اور تم ان کی پینٹ پتلون ہو۔ تو لہٰذا یہ آیت کے ظاہر سے معنی، جب انہوں نے آیت کے ظاہر پر محمول کیا معنی کو، تو اس سے جو ہے معنی خراب ہو گیا، فاسد ہو گیا۔ اسی طرح اس کے قریب اس کی دوسری مثال ہے، دیہاتی کا ایک قصہ ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس آیت کا معنی یہ ہے کہ تم کھاؤ پیو اس وقت تک کہ تم کو سفید خط سیاہ خط سے الگ جو ہے وہ یہاں تک کہ واضح نہ ہو جائے سفید خط سیاہ خط سے۔ اب یہاں پر
جو ہے اس نے کیا کیا، اس دیہاتی نے ایک سیاہ اور ایک سفید رنگ کا دھاگا لیا اور ان کی طرف دیکھ دیکھ کر وہ کھاتا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا یا طلوع ہونے کے قریب ہو گیا۔ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد تو دن کی سفیدی اور رات کی تاریکی ہے۔ تجھے اتنی سمجھ نہیں ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ دن کی سفیدی اور رات کی تاریکی ہے۔ الخیط الابیض دن کی سفیدی، الخیط الاسود رات کی تاریکی ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک جو ہے وہ آیت کو ظاہر پر محمول کرنے سے مانا کہ فساد کی دوسری مثال ہے۔ قرآن کریم کے اندر استعارہ، کنایہ اور مجاز کی اور بھی بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ موجود ہیں، جن کے سمجھنے کے لیے علم بدیع، علم بیان کا جاننا جو ہے وہ ضروری ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے متعلق ارشاد ہے تجری بأعیننا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قدم صدق اور لسان صدق، جناح الذل، یہ تمام اور اس طرح کے دیگر ارشادات بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ ان کے اندر جو ہے ان کو سمجھنا علوم بلاغت پر موقوف ہے کہ اس کے بیان کا جو ہے وہ راز کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان کیا، اس کو سمجھنا جو ہے وہ علوم بلاغت پر موقوف ہے۔ وَأَمَّا عُلُومُ الْمَعَانِ وَالْبَيَانِ وَالْبَدِيعِ فَضَرُورِيَّةٌ لِمَنْ أَرَادَ تَفْسِيرَ الْكِتَابِ الْعَزِيزِ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مُرَاعَاةٍ مَا يَقْتَضِيهِ الْإِعْجَازُ وَذَلِكَ لَا يُدْرِكُ إِلَّا بِهَذِهِ الْعُلُومِ فَمَثَلًا قَوْلُهُ تَعَالَى وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ أَيْ أُشْرِبُوا حُبَّ الْعِجْلِ فَهُوَ عَلَى حَسْبِ مُضَافٍ وَمِثْلُهُ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الْمُرَادُ أَهْلُ الْقَرْيَةِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ليس على الحقيقة وإنما هو استعارة، فكما يستر اللباس العورة ويزين الإنسان ويجمله كذلك الرجل والمرأة كل منهما كاللباس لصاحبه يزينه ويكمله ويجمله، وهو من ورائع النظم وبدائع الكلام، وإذا حمل الإنسان المعنى على ظاهره فسد المعنى، كما يذكر أن الفرنسيين أرادوا ترجمة القرآن إلى لغتهم فلما وصلوا إلى هذه الآية الكريمة كما يذكر أن الفرنسيين أرادوا ترجمة القرآن إلى لغتهم فلما وصلوا إلى هذه الآية الكريمة هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ترجموها بالظاهر ولم يدركوا السر الدقيق فيها، فكانت الترجمة كالتالي هن بنطلات لكم وأنتم بنطلات لهن، لأن اللباس عندهم يسمى البنطلون، وهكذا ساء فهمهم ولم يدركوا روعة تعبير القرآن۔ وقريب من هذا ما وقع لبعض الأعراب حين سمع قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أخذ وقالين أبيض وأسود وجعل يأكل وينظر إليهما حتى كادت الشمس أن تطلع، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فقال له إنك لعريض القفا، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل۔ وفي القرآن الكريم أمثلة كثيرة على الاستعارة والكناية والمجاز، ولا بد في فهمهما من معرفة علم البيان والبديع، مثل قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا أي بحفظنا ورعايتنا، وقوله قدم صدق ولسان صدق وجناح الذل، كل ذلك وأشباهه يحتاج إلى فهم علوم البلاغة وأسرار البيان۔ بہرحال جو علوم معانی، بیان اور بدیع ہیں ان کا جاننا تو کتاب اللہ کی تفسیر کا ارادہ کرنے والے کے لیے بھی بہت ضروری ہے، ان کا جاننا بھی، کیونکہ مفسر کے لیے اعجاز کے مقتضا کی رعایت کرنا ضروری ہے، ناگزیر ہے، اور اس رعایت کا ادراک کرنا ان علوم کے جاننے پر ہی موقوف ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، مطلب یہ کہ ان کے قلوب میں وہی گوسالے کی محبت پیوست ہو گئی تھی، تو یہاں پر مضاف محذوف ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، المراد اہل القریہ، اس سے مراد اہل قریہ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہن لباس لکم وانتم لباس لہن لیس علی الحقیقۃ، اس کا معنی یہ ہن لباس لکم، وہ تمہارے اوڑھنے بچھونے ہیں اور تم ان کے اوڑھنے بچھونے ہو، حقیقت پر محمول نہیں ہے، وانما هو استعارۃ، یہ استعارہ ہے۔ چنانچہ جیسے لباس انسان کے سطر کو ڈھانپتا ہے اور اسے حسن و جمال بخشتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ میاں بیوی میں سے بھی ہر ایک دوسرے کے لیے لباس کی طرح کہ اسے حسن و جمال سے نوازتا اور اس کی تکمیل کرتا ہے،
وهو من وراء النظم و بدائع الکلام، اور یہ استعارہ شاندار اور بہترین کلام کی ایک قسم ہے۔ جب کوئی شخص اس آیت کو، جب کوئی انسان اس آیت کے معنی کو اس کے ظاہر پر محمول کرے گا تو معنی خراب ہو جائے گا۔ کما یذکر ان الفرنسیین، جیسا کہ ذکر کیا جاتا ہے کہ فرانسیسیوں نے قرآن کا اپنی زبان میں ترجمہ کرنا چاہا تو انہوں نے، جب وہ پہنچے اس آیت کریمہ تک ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تو انہوں نے اس کا ظاہری ترجمہ کیا اور اس میں پوشیدہ دقیقی راز کو نہ پا سکے۔ فکانت ترجمہ تو کتالی، کیونکہ جو ہے وہ چنانچہ ان کا ترجمہ اس طرح تھا، وہ تمہاری پینٹ پتلون ہے اور تم ان کی پینٹ پتلون ہو۔ لأن اللباس عندهم يسمى البنطلون، کیونکہ ان کے ہاں لباس کو پتلون کہا جاتا ہے۔ اور وهكذا سأفهمهم، اسی طرح ان کی سمجھ نے غلطی کی۔ ولم يدركوا روعة تعبیر القرآن، اور وہ قرآن کی عمدہ تعبیر کا ادراک نہیں کر سکے۔ وقریب من هذا ما وقع لبعض العرب حين سمع قوله تعالی، اسی کے قریب ایک دیہاتی کا واقعہ ہے جب اس نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سنا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ أَخَذَ قَالَيْنِ، تو اس نے سیاہ اور سفید رنگ کے 2 دھاگے لیے اور ان کی طرف دیکھ کر کھاتا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہونے کے قریب ہو گیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو یہ خبر دی تو آپ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ تو چوڑی گدی والا ہے، لعریض القفا، چوڑی گدی والا ہے، انما ذالک بیاض النہار و سواد اللیل، اس سے مراد تو دن کی سفیدی اور رات کی سیاہی ہے۔ وفی القرآن الکریم امثلۃ کثیرۃ علی الاستعارہ، قرآن کریم میں استعارہ، کنایہ اور مجاز کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ولا بد فی فہمہما من معرفۃ علم البیان والبدیع، جن کے سمجھنے کے لیے علم بیان اور بدیع کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے متعلق، تجری بأعیننا ای بحفظنا و رعایتنا، ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی ہے، مطلب ہماری نگرانی میں، اور ہماری جو ہے اس میں جو ہے وہ ہماری نگرانی میں چلتی ہے۔ وقولہ قدم صدق و لسان صدق و جناح الذل، یہ جتنی بھی مثالیں ہیں سچائی کا قدم ہے، اور اسی طرح جو ہے لسان صدق ہے اور جناح الذل ہے۔ اب ان تمام اور ان جیسے دوسرے ارشادات کا جو سمجھنا ہے وہ علوم بلاغت اور بیان کے سمجھنے پر موقوف ہے۔ الی فہم علوم البلاغت و اسرار البیان، بیان کے اسرار اور علوم بلاغت کے فہم پر موقوف ہے ان کا سمجھنا۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے علم معانی، بیان، بدیع کا مفسر کے لیے جاننے کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے کہ یہ علوم بھی مفسر کے لیے جاننا لازمی اور ضروری ہیں۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں، الخیط الابیض اور الخیط الاسود سے کیا مراد ہے، اور دوسرا سوال ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن سے حقیقی لباس مراد ہے یا نہیں۔ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔